بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت کرم میں، بہت تکلیف میں، بہت دکھ میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ 8 اکتوبر کو اسلام آباد سے عمران خان کے ترجمان ایڈوکیٹ وکیل انتظار حسین پنچوتا اغوا ہوتے ہیں، اور اس کا وہ شبہ بھی اظہار کر چکے تھے انہیں اغوا کیا جائے گا، دھمکی ملی۔ اب اچانک انہیں ڈرامائی درندگی، بےخودگی اور شرم سے جس طرح پولیس نے ان کا ویڈیو بیان جاری کیا، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں درندگی کا دورہ ہے، انسانیت مر چکی ہے۔ اس کرب میں وہ ویڈیو دیکھی اور انتظار پچوتا نے جو تکلیف برداشت کی، یقیناً جتنی دیر وہ اغوا کاروں کے ہاتھ میں رہے، شکنجے میں رہے، ان کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ ان کی زندگی کا بدترین لمحہ تھا، اور پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اٹھو، ان ظالموں کا ہاتھ روکو جو کسی کی بیٹی کے گریبان پہ جا رہا ہے، کسی کے باپ کے، کسی کی بہن کے، کسی کے بیوی پہ۔ اس حکومت نے ناظرین درندگی کی وہ داستان بھا کی ہے کہ انتظار حسین پچوتا کو جو پولیس نے ڈرامہ سکرپٹ لکھا، پنجاب پولیس نے، اگر تھوڑی سی عزت ہو، تھوڑی سی غیرت ہو، تو شاید انہیں یہ ایکٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میکسیمم اوورسٹی ہو جاتے، کہتے کہ جناب ہم نے اس ظلم کا حصہ نہیں بننا، اس بربریت کا حصہ نہیں بننا، اس فسادیت کا حصہ نہیں بننا۔ نہ ساری عمر جرنلزم کی۔ ایک تو یاد رکھ لیں ناظرین، عمران خان کے لیے لوگوں نے جو قربانیاں دے رہے ہیں، اس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں، اور نہ شاید ہو، نہ شاید ہو۔ جو ڈرامہ جھوٹ اتنا بولا گیا، اتنا برگل جھوٹ بولا گیا کہ ڈوب مر جانا چاہیے۔ نہ جب بھی اگر وہ اسلام آباد سے اغوا ہوئے، انہوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا انہیں کون اغوا کرے گا، اور یہ سب جانتے ہیں، ہم خوف کے بت بنے بیٹھے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں۔ شہید عرش شریف کے بعد، شہادت کے بعد تو ہمیں ویسے بھی خود زندہ ہونے کا گمان ہی نہیں رہا۔ ناظرین، اغوا ہوتا ہے اسلام آباد سے، پولیس ڈرامہ کیا کرتی ہے؟ پولیس والا اس سے پوچھتا ہے، وہ سمجھو فرشتہ آ گیا، تم کیا موت کے فرشتے ہو؟ تم محافظ ہو۔ دنیا میں آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کوئی اتنا بڑا ہائی پروفائل کیس ہو جو عدالتوں میں سماعت ہو، ایک سینئر موسٹ وکیل ہو، پاکستان کے سب سے مشہور، سب سے مقبول، سب سے طاقتور سیاسی جماعت تحریک انصاف، بانی پی ٹی آئی، عمران خان کے ترجمان ہوں، ان کے وکیل ہوں، اور اس کی کم و بیشتر 8 اکتوبر کو کیا، 22 یا 24 دن بعد، جب بھی وہ 28 دن بعد جب بھی وہ آئے، تو پولیس اس کی تفتیش کیے بغیر اس کا ڈائریکٹ ہی انٹرویو ریکارڈ کر لے۔ وہ بے شرمو، کیا کر رہے ہو یار؟ خدا کا کچھ تو خوف کر لو، کچھ تو انسانیت رکھ لو، کچھ تو کرائے کے قاتل اور محافظوں میں فرق رکھ لو۔ یہ میں کسی ایک فرد کو خدا نے خواستہ نہیں کہہ رہا، لیکن ایک مائنڈ سیٹ کو کہہ رہا ہوں۔ نہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہو، وہ اسلام آباد سے اغوا ہوتا ہے، اور اٹک پولیس آج اسے پکڑتی ہے۔ پنجاب پولیس ویسے بھی اس وقت جو ظلم، زیادتی، ناانصافی کر رہی ہے، اس پر ہر روز ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ پنجاب میں اس وقت کسی کی بیٹی محفوظ نہیں، کسی کی بہن محفوظ نہیں، کسی کی ماں محفوظ نہیں، کسی کی بیوی محفوظ نہیں، کسی کی بھابھی محفوظ نہیں۔ ہر روز درندگی کی ایک نئی پولیس کے کارناموں کی کارروائی آتی ہے، یا نامعلوم افراد کی آتی ہے۔ نہ جانے کون یہ ظالم ہے۔ خیر ناظرین، میں انتظار پچوتا کی پولیس کی بے خودگیوں پہ کچھ بات کروں گا، صرف میں نے اس لیے لکھا ہے۔ انہوں نے جو کہانی بنائی کہ پولیس نے ناکہ لگایا اور ایک گاڑی روکی مشکوک
اس پر فائرنگ ہوئی. یہ کیسی فائرنگ تھی یاد رکھ لیں. اگر کوئی دہشت گرد ہوتا، اگر اغوا برائے تاوان، تو نمبر ایک کہ وہ 8 تاریخ کا اغوا کر کے انہوں نے اسلام آباد نہیں رکھنا تھا، اسے علاقہ غیر لے جانا تھا جمہوریہ. وہاں سے پھر ٹیلی فون کال کر کے ان کے گھر والوں سے تاوان کی رقم کا تقاضا کرنا تھا. لہذا یہ بات تو ان کی کہانی جھوٹی ہے. ان کی فیملی سے درجنوں مرتبہ بات کرنے والے روزانہ ہائی کورٹ میں، عدالتوں میں دہائی دے رہے ہیں. اس کی فیملی، اس کی پوری طریقے انصاف کے خدا کے واسطے انتظار حسین پچوتا کو بتا دو کہاں ہے. لیکن اس کو اغوا کروں نے فون نہیں کیا. ایک تو ڈرامہ ان کا یہ فیل ہو گیا. دوسرا، اتنا ہائی پروفائل کیس ہو تو فوری طور پر ڈی پی او، سی سی پی او، آر پی او، آئی جی صاحبان بھی پہنچ جاتے ہیں. کبھی فوری طور پر ویڈیو بیان ریکارڈ نہیں کراتا. وہ نہل اور نالائق پولیس افسر کو ابھی ہی ڈسمس کر دینا چاہیے. ڈسمس تو خیر پولیس کے اہم افسر کو کرنا چاہیے جو ظلم کی نشان بن چکا ہے، جو عبرت کا نشان بنے گا آج نہیں تو کل. کیونکہ ایک اللہ بھی ہے جو یہ ظلم کرا رہا ہے اپنی نگرانی میں. اس کا نام، اس کی پراپرٹی کہاں ہے، یہ سب کو پتہ ہے. ناظرین، وہ انٹرویو کرتا ہے اس کا کہ جیسے وہ ظاہر کرا کہ پہلی دفعہ بات کرا اور ویڈیو بیان میں لے رہا ہے. ویڈیو بیان اندازہ کریں، انہوں نے پہلے ہی قلم کاروں نے، جیسے عمران خان کا ملزم پکڑا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب وزیر آباد میں ان پر حملہ ہوا تھا تو وہ طوطا رٹا ہوا تھا. آج پولیس والے نے طوطے سے برا کردار ادا کیا. اس نے کہا انتظار، اس نے کہا انتظار حسین. اس نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں اغوا کر کے کہاں رکھا گیا تھا. اس نے یہ نہیں اس سے پوچھا کہ جب ہم نے آپ کے ساتھ جو اغوا کرتے مقابلہ کر رہے تھے، نہ گولی پولیس کی وین کو لگی، نہ جس سے انتظار سر پچوتا ہوا اس کو لگی، اس گاڑی کو لگی. ایک دہشت گرد نہیں پکڑا گیا. پولیس کا ناکہ ہو، دہشت گرد سامنے ہو، 4-5 لوگ ہو، اس پولیس والے نے وہ سوالات واجات کیے کہ جو کچی کے بچہ نالائق کو نہل بھی نہیں کر سکتا. اچھا تم وکیل ہو؟ وہ ڈوب مرو بھائی. یہ ہائی پروفائل کیس ہے، پورے ملک میں 22 دن سے اس پہ شور مچا ہوا ہے، اور آپ کرے اچھا وکیل ہو؟ نہیں بھائی، اس طرح نہیں ہوتا. پولیس کا طریقہ ہوتا ہے پہلے اس کو بلاتے ہیں، چائے پانی پلاتے ہیں، کیونکہ وہ اس شاخ میں تھا، اس صدمے میں تھا. وہ ایک نئی زندگی کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا. 22 دن یا 20 دن نہ جانے کس کال کوٹری میں اس نے گزارے ہو، نہ جانے کون کون سے ظلم کے پہاڑ تم نے اس پر پھینکے ہوئے ہو، نہ جانے ظالموں تم نے اس کے جسم کے کون کون سے حصے کو کس کس وحشیانہ انداز میں اذیت دی ہو. تم اسے پانی نہیں پلا رہے، اس کی فیملی کو فوری طور پر نہیں بلا رہے. اگر سوال کرنے تھے تو یہ بنتا تھا بتائیں آپ کو کہاں رکھا گیا، اور اس پر کون لے کر گئے. اگر اغوا تھا تو اغوا کاروں نے آپ کو، اب آپ اس وقت کتنی دیر پہلے جہاں آپ کو اغوا رکھا گیا تھا آپ کو اٹک سے لے کے جا رہے تھے یا اٹک آ رہے تھے. نمبر ایک تو ناظرین میں نے پہلے کہہ دیا اغوا کار کبھی بھی اسلام آباد میں ان کو نہ رکھتے اگر دہشت گرد ہوتے تاوان والے. یہ اغوا برائے زبردستی گن پوائنٹ پر بیان تھا. یہ اغوا برائے تاوان نے زبردستی گن پوائنٹ پر وحشت دہشت کی علامت بیان تھا، جو آج پولیس نے اس وحشیانہ کھیل کا حصہ بنی. یقیناً ہو سکتا ہے پولیس کے پاس نہ ہو، پتہ نہیں کس کے پاس تھا، لیکن فوری طور پہ اس اٹک پنڈی آر پی او کو پہنچنا چاہیے تھا، ڈی پی او کو پہنچنا چاہیے تھا، آئی جی کو پہنچنا، اور یہ پریس کانفرنس منیمم. اگر یہ مقابلہ ہوتا جس میں انتظار پچوتا کو تاوان کا ہی ہوتا تو آئی جی پریس کانفرنس بنتی تھی، کیونکہ وہ شخص جس کو پاکستان بھر میں ڈھونڈا جا رہا ہے، جس کو ملک کی سب سے بڑی، عمران خان اس کے حق میں 50 بیان دے چکا کہ میرے ترجمان کو ملو، لیکن پاکستان میں خوف کی علامت نے ہمیں بزدل کر دیا ہے. میڈیا تو بک چکا ہے 90%. جو رول ادا کر رہے ہیں وہ بھی جہاد کر رہے ہیں، میڈیا بھی وہ جہاد کر رہے ہیں. انتظار پچوتا کو دیکھا جس کرم میں تھا تو شہید ارشد شریف یاد آ گیا. نہ جانے ان ظالموں نے
جنہوں نے اس پر 16 مقدمات پاکستان میں درج کیے دہشت گردی کے، ان بغیرتوں نے، ان بے ضمیروں نے اس کو شہید کرنے سے پہلے پکڑا کتنی دیر تھا؟ آج تک سب وہاں ہے۔ اس پر تشدد کیا تھا، نہیں کیا تھا، کیسے کیا تھا، اس سے کیا سوالات پوچھے تھے؟ وہ تو صحافت کی ڈکشنری تھا، صحافت کی یونیورسٹی تھا، اس کے پاس تو 30 سال پہلے کے ریکارڈ تھے کہ کون سی انکوائری میں کس کو گلٹی قرار دیا گیا۔ وہ تو بڑے اہم وی لاگ کرنے لگا تھا۔ 23 اکتوبر 2022 کو شہید ہوا، اور 22 اور 21 کو میری اس سے بات ہوئی، تو میں نے اس کو ایک وی لاگ پہ اس نے میرے ساتھ ڈسکشن کی۔ تو نہ جانے انتظار پچوتا صاحب آپ پر کیا ظالم ہوں گے، لیکن میں حیران ہوں کہ وکلا برادری، سپریم کورٹ بار کے صدر، ہائی کورٹس بار کے صدر، بار کونسل، کوئی ایک باہر نہیں نکلا کہ یہ وکیل تو ہم سے بہت زیادہ آئینی ماہر ہوتے ہیں، بڑی دور کی نظر رکھتے ہیں، وہ باہر کیوں نہیں نکلے گے؟ خدا کا واسطہ ہے، وہ انتظار پچوتا کہ اصل حقائق سامنے لاؤ۔ کیا طریقے انصاف کے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی جماعت کے تمام بڑی لیڈرشپ انتظار پچوتا کو جائے، پہلے حوصلہ دیں۔ وہ ڈرے ہوں گے، خوف ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی فیملی کے کچھ اور لوگوں کو اغوا کیا ہو کہ اگر آپ نے حقائق بتائے تو آپ کی فیملی کو نقصان ہوگا۔ ہمیں ان کی زندگی اور ان کی فیملی کی زندگی عزیز ہے، لیکن اغوا کاروں کو ڈھونڈنا اس سے زیادہ عزیز ہے، ورنہ ہر روز پاکستان میں انتظار حسین پہ چوتھا بنے گا، شہید ارشد شریف بنے گا، کئی ماؤں کے لال یہ کھا جائیں گے۔ کیونکہ جب انسان تکبر اور طاقت اور دولت کے تکبر میں اندھا ہوتا ہے تو وہ خدائی طاقتیں حاصل معاذ اللہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس وقت پاکستان حکومت یہی کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ جھوٹ تھا، مقابلہ ایسے نہیں ہوتا، اور کبھی بھی اغوا کار ان سے یہ نہیں پوچھا گاڑی کون سی تھی، گاڑی کس کی تھی، گاڑی چوری کی تھی، اصلی تھی، کہاں کی گاڑی تھی۔ پولیس کے اس اتنی شعبدہ بازی پہ میں 200 کتابیں لکھ سکتا ہوں کہ 12.5 سال انویسٹیگیٹو جرنلزم کیا، لیکن کچھ بات نہیں کروں گا۔ شرم مگر تم کو، نقابے کس منہ سے جاؤ گے، شرم مگر تم کو نہیں آتی غالب، یہی آپ سے کہوں گا عوام۔ اور دوسری بات ناظرین، آج میں امریکہ میں ایک دوست کے گھر گیا، اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان سے محبت کا حق ادا کر دیا، بڑا مخلص دوست تھا، بڑا اچھا انسان تھا۔ ادھر ہر بندے نے یہی کہا ہمارے پاکستان کا کیا بنے گا، ہمارے پاکستان کا کیا بنے گا، یہ کون تباہ کر رہا ہے، کون ماں بہن بیٹیوں لوگوں کو اغوا کر رہا ہے۔ ہر ایک چہرے پر پاکستان کا سوال تھا، لیکن جس کے پاس پاکستان کی حکمران ہے وہی پاکستان کے زوال کی وجہ بن رہے ہیں، مشکلات کی وجہ بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بات تو بہت لمبی تھی، لیکن کہتا کیا کہے ناظرین، انتظار پچھوتا اللہ نہ کرے کوئی اور بنے، اور یا کوئی عام شہری بھی ان جھوٹی کہانیوں کا اور کردار بنے۔ اس سے پہلے اٹھو پاکستان کے لیے۔ اوورسیزوں نے آواز اٹھا کر حکومت کے خلاف یہ جنگ جیت لی ہے۔ اوورسیز کو پاکستان حکومت نہیں دفاع، پنجاب حکومت نہیں ختم کر سکتی۔ جس طرح پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان کے لیے آواز اٹھائی ہے، وہ یہ جنگ جیت چکے ہیں، حکومت ہار چکی ہے۔ صرف پاکستان میں اس طرح آپ کی لولی لنگڑی حکومت چل رہی ہے کہ آپ ماں بہن بیٹیوں کو اغوا کرتے ہو، مارتے ہو، پیٹتے ہو، آپ کا نام کوئی نہیں لے سکتا۔ سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی نامعلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اس حکومت سے جبر کا وزیر اعظم صاحب، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، شہباز شریف صاحب ملک کے، آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ آپ کے دور میں شہید ارشد شریف بھی پہلے پی ٹی ایم 1 میں شہید ہوا، اور اب بھی ظلم ہو رہا ہے۔ اس سب کا شہباز صاحب، آصف علی زرداری صاحب، آپ سب کو جواب دینا ہے، اور جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، جن کی عوام کی جان و مال کے محافظ ہیں، جن اداروں میں جو سرکاری افسر عوام کے ٹیکس پیئر کی تنخواہ لیتے ہیں اور عوام پر ہی ظلم کرتے ہیں، وہ اپنے عہدے سے وفا بھی نہیں کر رہے اور اپنے محکموں کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ ایسے بدنام لوگوں کو، محکموں کو، اپنے اداروں کو پاک کرو، جو اپنی اصل ذمہ داریوں کی بجائے عوام دشمنی پالیسیوں پر
چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پھر اوورسیز پاکستانیوں کو سلام، جو بیرون ملک رہ کے پاکستان کا درد ساتھ رکھ رہے ہیں، پاکستان کی فکر کر رہے ہیں، پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان میں رہنے والے خوف کے بت بن گئے ہیں۔ خوف کے بت ہم نے نہ توڑے تو بت ہمیں توڑ کے چورا چورا کر دے گا، چکنا چکنا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ہم رہے نہ رہے، پاکستان رہنا چاہیے۔ پاکستان زندہ ہو۔